اگر تم سے کہا جاتا کہ مہاراج آپ سے بڑا ضروری کام ہے تو کیا تم شرافت سے چلے آتے؟ کہہ کر تو دیکھا ہوتا۔ میں نے دانت کرکراتے ہوئے کہا اور وہ شخص بے اختیار ہنس پڑا۔ اور تم چلے آتے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ شرافت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، میں نے کہا۔ وہ چاروں آدمی گنجے کے اشارے پر اس طویل قامت شخص کو سہارا دے کر باہر لے گئے تھے۔ کافی دیر کے بعد میں معتدل ہو سکا۔ اس دوران وہ لوگ میری باتوں پر مسکراتے رہے تھے، حالانکہ میں نے جس طرح ان کے پہلوان کو ناکارہ کر دیا تھا اس سے انہیں میری شخصیت کا اندازہ لگا لینا چاہیے تھا، لیکن بعد میں نے خود ہی حالات کو معتدل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے کہا، تمہارا اپنا کیا خیال ہے میں کون ہو سکتا ہوں؟ ولیج بھائی پٹیل، میں نے دانت کچکچا کر کہا اور وہ شخص پھر ہنس پڑا اور پھر بولا، میرا نام گوتم چند ہے۔ در حقیقت میں اچھل پڑا تھا۔ ایک لمحے کے اندر میرے دماغ کی چرخی چلی تھی اور میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ میں حیرانی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا نام بتایا تم نے؟ گوتم چند۔ او مائی گاڈ، او میں نے ڈھیلے ڈالے انداز میں کہا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ جانتے ہو مجھے؟ اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ چلو یہ اچھی بات ہے کہ تم نے مجھ سے واقفیت کا اظہار کر دیا، ورنہ مجھے پھر کچھ کرنا پڑتا۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ اس طرح مجھے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور میں بتا چکا ہوں کہ شرافت سے اگر تم سے کہا جاتا کہ ہمارے ساتھ چلو تو تم کبھی نہ مانتے۔ اگر مجھے یہ بتا دیا جاتا کہ گوتم چند مہاراج نے مجھے بلایا ہے تو میں ضرور مان جاتا۔ چلو تو پھر ٹھیک ہے۔ اچھا اب آگے کی باتیں شروع کریں۔ ضرور۔ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ کس سے؟ تم جانتے ہو میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ جس کے ذریعے مجھے تمہارا نام معلوم ہوا ہے اس لڑکی کا نام مدھومتی ہے۔ بالکل ٹھیک، تو یہی میں تم سے پوچھ رہا تھا کہ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ بڑا عجیب تعلق ہے۔ بتاؤ۔ وہ مجھے ایک ہوٹل میں ملی تھی۔ کس ہوٹل میں؟ ہوٹل میٹرو۔ بلا وجہ ہی ملی تھی؟ بالکل بلا وجہ۔ اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی تھی۔ اصل میں ہوٹل میٹرو میں اس کا کمرہ میرے کمرے کے سامنے تھا۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ اور مہاراج، میں نہیں جانتا کہ آپ کا اس سے کیا رشتہ ہے، لیکن خوبصورت لڑکیاں اگر کسی سے کوئی درخواست کرتی ہیں تو کوئی بہت ہی اندھا شخص ہوتا ہوگا جو ان کی درخواست کو ٹال سکے۔ ویسے ایک بات بتائیے۔ پوچھو۔ آپ کی اس سے ملاقات ہو گئی؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے اس نے ایک اشتہار دیا تھا آپ کے لیے۔ گوتم چند مجھے گورنے لگا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے اثرات تھے۔ اس کے بعد اس نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، دیکھو میں تمہیں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ جیون میں نے کبھی کسی نقصان کی پرواہ نہیں کی۔ تم سے معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر تم نے زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کی تو میں تمہاری زندگی ختم کرنے سے گریز نہیں کروں گا۔ میں چال بازی برداشت نہیں کر سکتا، کیا سمجھے؟ اور میں بھی تمہیں بتا دوں گوتم چند مہاراج کے اس دنیا میں بالکل اکیلا ہوں۔ آگے پیچھے کوئی رونے والا نہیں ہے۔ وہی کرتا ہوں جو میری مرضی ہوتی ہے۔ کوئی ماں کا لال آج تک مجھ سے میری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرا سکا۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ اس طرح مجھے اغوا کر کے اور 4-6 آدمیوں کو جمع کر کے اور غنڈہ گردی کر کے مرعوب کر سکتے ہو تو ایک آدمی کا حشر تو تم دیکھ چکے ہو۔ 4 آدمیوں کا حشر بھی دیکھ لینا، اس کے بعد مجھ سے بات کرنا۔ مہاراج بات کو اس رنگ میں نہ لے جاؤ تو اچھا ہے، دوسرے دبلے پتلے آدمی نے نروس لہجے میں کہا۔ ارے تو میں گڑبڑ کر رہا ہوں کیا؟ انہیں دیکھو، ہر معاملے میں میں تڑیوں میں آنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں نے چڑچڑے انداز میں کہا۔ بیٹھو، بہت بدتمیز آدمی معلوم ہوتے ہو۔ میں واقعی تم سے دوستانہ انداز میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو گزری اسے بھول جاؤ، نئے انداز میں بات کرو۔ گوتم چند نے اچانک ہی رنگ بدل لیا۔ میں برا سا منہ بنائے ہوئے بیٹھ گیا تھا۔ میں نے کہا، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے اغوا کر کے تم نے یہاں کیوں بلوایا ہے؟ مدھومتی کہاں ہے؟ گوتم چند نے سوال کیا۔ مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ اور کس سے پوچھ سکتا ہوں؟ گنجے ہی نہیں باولے بھی ہو، میں نے گردن ٹیڑھی کر کے کہا۔ اور دبلا پتلا شخص پھر مضطربانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ وہ اعصابی مریض معلوم ہوتا تھا۔ گوتم چند نے اسے دیکھ کر غراتے ہوئے کہا، تم بار بار کیوں کھڑے ہو جاتے ہو؟ مہاراج میں بنتی کرتا ہوں کہ گوتم مہاراج کے لیے ایسے الفاظ مت استعمال کرو۔ ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ، میں اس سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں تو میں یہ پوچھ رہا تھا تم سے کہ مدھومتی کہاں ہے؟ میں نہیں جانتا۔ تمہیں بتا چکا ہوں کہ اس کا کمرہ میرے کمرے کے بالکل سامنے تھا اور وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لندن سے آئی ہے اور یہاں اسے کسی گوتم چند کی تلاش ہے۔ میں نے سیدھے لفظوں میں اس سے کہہ دیا کہ اگر وہ گوتم چند کا پتہ ٹھکانہ نہیں جانتی تو اخبار میں اس کی تلاش کے لیے اشتہار دے دے۔ اب اس میں ایسا کون سا بڑا کام کر دیا میں نے؟ بس اتنا ہی۔ تو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تم آخری بار اس سے کب ملے تھے؟ آوارہ گرد آدمی ہوں، 2 دن پہلے اس کی میری ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد نہیں ہوئی۔ کیا وہ اب بھی اپنے اسی ہوٹل میں مقیم ہے؟ میں نے کہا نا، 2 دن کے بعد سے اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ وہاں نہیں ہے، کہیں اور چلی گئی ہوگی۔ نہیں، وہ وہاں سے فرار ہو گئی ہے۔ فرار؟ ہاں، مگر کیوں؟
मैं नहीं जानता, उसे तो तुम्हारी तलाश थी और वो शिद्दत से तुम्हारे लिए परेशान थी। होगी, अब नहीं है, लेकिन ये बात मैं जानता हूँ कि उसने कुछ और लोगों का सहारा हासिल कर लिया है जो उसे मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। लेकिन मधुमती का मिलना मेरे लिए निहायत जरूरी है। हमने तुम्हें इसके साथ देखा था और हमारा ख्याल है उसकी गुमशुदगी में तुम्हारा ही हाथ है, और अब तुम्हें एक और खतरनाक औरत के साथ देखा गया है। बोलो, क्या तकरीब में तुम रंजना तिवारी से नहीं मिले थे? हाँ, कमाल है, वाकई कमाल है। तुम तो बड़े अजीब आदमी हो गौतम चंद। अगर मैं तकरीब में रंजना तिवारी से मिला था तो इसमें मेरा कोई कसूर है? और ये भी बता दूं तुम्हें कि मैं उससे नहीं मिला था, बल्कि वो मुझसे मिली थी। क्यों? छोड़ो, अपनी बात करो, मैंने जीपे हुए अंदाज में कहा, और गौतम चंद मुझे घूरने लगा। बताओगे नहीं? कह रही थी कि मैं उसे बहुत खूबसूरत और स्मार्ट नजर आ रहा हूँ। मैंने शर्माए हुए अंदाज में कहा, और गौतम चंद का मुंह एक लम्हे के लिए हैरत से खुल गया, लेकिन फिर फौरन ही वो संभल गया था और उसने कहा, पता चल जाएगा तुम्हें, पता चल जाएगा। जिंदगी खोने के लिए निकले हो, वरना इसके अलावा और कुछ नहीं है। तुम ये नहीं जानते कि गौतम चंद क्या चीज है। देखो गौतम चंद महाराज, मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं। मधुमती की और मेरे दरमियान जो वास्ता था, मैं तुम्हें उसके बारे में भी बता चुका हूँ। इससे ज्यादा अब तक और कोई बात नहीं है। वो कहाँ है, ना मुझे उसके बारे में मालूम करने की जरूरत है और ना मैं मालूम करना चाहता हूँ। तुमने मुझे यहाँ बुला लिया है और इस अंदाज में बुलाया है, इसके नतीजे में मेरी तुम्हारी चल सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ ये भी गलत फहमी है। अपनी गलत फहमी दूर कर लो। मेरा उससे इससे ज्यादा और कोई वास्ता नहीं है। चलो ठीक है, झूठ और सच की परख भी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें समझाना पड़ेगा। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि आखिर तुम्हारा और उसका मामला है क्या। मामला कुछ भी है, लेकिन उस लड़की की तलाश मेरे लिए बेहद जरूरी है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ इस सिलसिले में? मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए। उसने अखबार में इश्तिहार दिया और मैं उस इश्तिहार की बुनियाद पर उसके पास होटल पहुंचा, लेकिन वो वहां से जा चुकी थी। मुझे जल्द ही पता चल गया कि मुझसे पहले चंद अफराद उससे मिले थे, और ये लोग कौन हैं और क्या हैं ये मैं नहीं जानता। लड़की के बारे में तुम्हें बताऊं कि उसका बाप मेरे गहरे दोस्तों में था, लेकिन हमारे मुश्तरका दुश्मन हमारे खिलाफ कोई अमल करना चाहते थे और उन्हीं की वजह से मैंने मधुमती को लंदन भेज दिया। एक तवील अरसा मैंने इस चपकलश में गुजारा है। मैं सिर्फ उसकी जिंदगी की खातिर ये नहीं चाहता था कि वो मंजर-ए-आम पर आए या मेरा उससे कोई ताल्लुक जाहिर हो, लेकिन पता नहीं क्या मुसीबत नाजिल हुई उस पर कि वो वहाँ से फरार हो गई। वो नहीं जानती कि कितने दुश्मन उसकी तलाश में हैं और कितने अरसे से हैं, और उसके माता पिता का क्या हुआ। मैंने कहा और गौतम चंद ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। फिर बोला, बस उनके बारे में ना पूछो। क्यों? कहा ना, उनका मामला राज ही में रहने दो। तुम्हारी मर्जी, मैंने गर्दन हिलाकर कहा। गौतम चंद सोच में डूब गया। काफी देर तक वो सोच में डूबा रहा। फिर उसने कहा, शिरून कुमार गुप्ता, तुमने उससे मुलाकात की, कैसी लड़की लगी तुम्हें वो? मैंने इस बात का जायजा ही नहीं लिया। वैसे अगर बुरा ना मानूं तो एक बार फिर ये कहूंगा कि बस उसकी खूबसूरती ने मुझे मुतासिर किया था। मैं हुस्न पसंद आदमी हूँ, लेकिन फूलों को डालियों पर ही सजे हुए देखना पसंद करता हूँ। उन्हें तोड़ लेने की ख्वाहिश मेरे दिल में कभी नहीं उभरी। गौतम चंद ने पसंदीदा निगाहों से मुझे देखा और बोला, इसका मतलब है कि तुम शरीफ आदमी हो। सुनो, जिस अंदाज में तुम्हें यहाँ लाया गया है, बेशक वो बुरा था, लेकिन मैं इसकी वजह तुम्हें बता चुका हूँ। असल में श्रीमती रंजना तिवारी भी कोई शरीफ खातून नहीं है। दुनिया वाले उन्हें कुछ समझते हों, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि वो दरपर्दा बहुत खतरनाक औरत है। मेरे दिल में ये ख्याल उभरा कि कहीं श्रीमती रंजना तिवारी भी इस चक्कर में उलझी हुई ना हो। मेरे दोस्त, मैं तुमसे माजरत करता हूँ कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई और ये तरीकाकार मुझे इख्तियार करना पड़ा, लेकिन क्या तुम इंसानियत के नाम पर, क्या तुम एक ऐसे उलझे हुए केस में मेरी मदद कर सकते हो जिसमें सिर्फ भलाई ही भलाई है, कोई बुराई नहीं है? मैं तुम्हें मुंह मांगा मुआवजा दूंगा इस काम का और तुम्हें अपने बेहतरीन दोस्तों में शामिल कर लूंगा। बस इतना कहना चाहता हूँ मैं कि यहाँ मेरे दोस्तों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचता। मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी, गौतम चंद महाराज? मैं तुम्हें इसके बारे में तफसीलात बता देता हूँ। यूँ समझ लो कि मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मधुमती मुझ तक पहुँच जाए, और आप ये बता चुके हैं कि आप उसके माता पिता के दोस्त हैं और आपके जरिए उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। अरे, मैं खुद उसके पिता समान हूँ। वो तो मजबूरी थी जो मैं उसे ये बात कभी नहीं बता सका। मैं नहीं चाहता था कि मेरा और उसका राब्ता हमारे दुश्मनों को मालूम हो। ठीक है, लेकिन आप कहते हैं महाराज कि अब वो मेट्रो में नहीं है। हाँ, वो वहाँ मुझे नहीं मिली। मेरा ख्याल है हमारे दुश्मनों ने जो जाल बिछा रखे हैं वो उनमें से किसी जाल में फंस गई है। तो ऐसी सूरत में मैं उनसे कैसे निपट सकता हूँ? फिर भी तुम मधुमती को तलाश करो और अगर वो तुम्हें मिल जाए तो तुम मुझे उसके बारे में इत्तला दे दो। ठीक है, मैं तुमसे ताउन करने पर आमादा हूँ।
میں نے جواب دیا اور گوتم چند نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر مجھ سے ہاتھ ملایا، پھر بولا، یہ ہاتھ جو میں نے تم سے ملایا ہے نا، یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے اس کا اندازہ تمہیں بعد ہی میں ہوگا۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ معافی تو مانگ ہی چکا ہوں تم سے، اپنے ہوٹل جاؤ، میرے آدمی تمہارے آس پاس رہیں گے، تمہاری حفاظت بھی ہوتی رہے گی، اور یہ ٹیلی فون نمبر نوٹ کر لو، اگر اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے تو مجھے خبر دے دینا، ویسے میرے آدمی بھی وہیں موجود ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، اور اس کے بعد گوتم چند نے بڑی معذرتوں کے ساتھ مجھے رخصت کیا۔ اس نے گاڑی بھی فراہم کی جو مجھے میٹرو چھوڑ گئی۔ اچھی خاصی رات ہو گئی تھی۔ میٹرو میں اپنے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے میں نے مدھووتی کے کمرے کی جانب دیکھا، تالا لگا ہوا تھا اور باہر آؤٹ کی تختی آویزاں تھی، اندر اندھیرا تھا۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہو گیا، غسل کیا اور اس کے بعد مسحری پر دراز ہو گیا۔ بڑی عجیب سی صورتحال تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، کیا کروں کیا نہ کروں۔ بہر طور بستر پر لیٹ کر ان انوکھے واقعات کا تجزیہ کرنے لگا۔ کمال ہی ہو گیا تھا، ایک طرف میڈم مدھومتی تھی جنہوں نے شرون کمار گپتا سے روشناس کرایا تھا اور اپنی کہانی سنائی تھی، وہ اچانک ہی گم ہو گئی، اور دوسرا کیس شریمتی رنجنا تیواری کا سامنے آ گیا۔ کرنل بیتو سنگھ بھی اس سلسلے میں ملوث تھا۔ دو بڑے کردار تھے، ایک سرکاری نوعیت کا، دوسرا بظاہر یہ محسوس ہوتا تھا جیسے دلی کا کوئی بہت بڑا غنڈہ ہو اور دونوں ہی اہم حیثیت رکھتے ہوں۔ دوسری صبح یہ سوچ کر ہوٹل سے نکلا کہ مدھومتی کو تلاش کروں۔ دیر تک سڑک پر پیدل چلتا رہا۔ اس ٹیکسی پر میں نے غور نہیں کیا تھا جو سست رفتاری سے پیچھے آ رہی تھی، اور جب میں نے ٹیکسی کی تلاش میں نظریں دوڑائیں تو وہ میرے پاس آ کر رک گئی۔ میں بے خیالی میں ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ ٹیکسی چل پڑی۔ ابتدا میں نے خیال نہ کیا، لیکن اس وقت چونکا جب ٹیکسی ایک خوبصورت عمارت کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ عمارت کے دروازے پر شریمتی رنجنا دیوی کھڑی نظر آ رہی تھی۔ در حقیقت چند لمحات کے لیے میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا، میں ہوں بھی یا نہیں؟ ان لوگوں نے تو مجھے فٹ بال بنا رکھا ہے۔ ایک کک لگی اس طرف، دوسری کک لگی دوسری طرف۔ ٹیکسی ڈرائیور نے نیچے اتر کر دروازہ کھول دیا اور میں نے اسے گورتے ہوئے کہا، کیا کروں؟ جی، یہاں کیوں لائے ہو مجھے؟ آپ کو یہیں آنا تھا سر، یہ تمہاری سسرال ہے۔ جی نہیں، پھر آپ کی ہو سکتی ہے۔ ڈرائیور نے ہنستے ہوئے کہا، تم نے میرے لیے کوئی رشتہ تلاش کیا ہے؟ میں نے دانت پیس کر کہا۔ اس دوران رنجنا میرے پاس پہنچ گئی۔ اس نے کہا، کیا بات ہے پرکاش؟ گپتا جی نیچے نہیں اتر رہے؟ آؤ شرون، نیچے آؤ، یہ ڈرائیور بہت بدتمیز ہے۔ یہ ڈرائیور نہیں ہے، رنجنا کماری نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر کون ہے؟ میرا بھتیجا پرکاش مہرا۔ کمال ہے، نیچے تو آؤ، رنجنا نے معصومیت سے کہا، اور میں نیچے آیا۔ پرکاش نے اندر بیٹھ کر ٹیکسی ریورس کی اور نہ جانے کہاں چلا گیا۔ رنجنا مجھے لے کر آگے بڑھی۔ یہ بہتر طریقہ تھا کیا؟ میں نے کہا، اوفو، تم نہیں جانتے میں تمہارے لیے کس قدر پریشان تھی۔ ہوٹل میں نہیں بھیجا جا سکتا تھا اسے؟ پرکاش کو؟ ہاں، مناسب نہیں تھا۔ کیوں؟ بتا دوں گی، اتنے پریشان نہ ہو۔ پریشان نہیں ہوں۔ پھر کیا بات ہے؟ بس عجیب و غریب چکر چل گیا ہے میرے ساتھ، میں نے کہا، اور رنجنا دیوی کی اس رہائش گاہ کے خوبصورت ڈائننگ روم میں داخل ہو گیا۔ بیٹھو۔ شکریہ، میں نے کہا اور بیٹھ گیا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے کس قدر پریشان تھی۔ بتاؤ کیا ہوا تھا؟ کہاں؟ پارٹی سے تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ غائب نہیں ہوا تھا، پھر اغوا کر لیا گیا تھا۔ کیا؟ وہ اچھل پڑی۔ کہاں لے گئے تھے وہ تمہیں؟ رنجنا دیوی کے چہرے پر سخت اضطراب پیدا ہو گیا۔ میں نہیں جانتا۔ کیا مطلب؟ اجنبی جگہ تھی وہ میرے لیے، کوئی رہائشی عمارت تھی؟ ہاں۔ پھر کیا ہوا؟ کیوں اغوا کیا تھا انہوں نے تمہیں؟ اس پر تو کھوپڑی چکرائی ہوئی ہے۔ او پلیز بتاؤ، تمہیں اندازہ نہیں کہ ہم کس قدر مشکل حالات میں گرے ہوئے ہیں۔ کیسے حالات؟ بہت سے شبہات ہیں مجھے۔ یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کچھ خاص ایجنسیوں کو ہم پر شبہ ہو رہا ہے، وہ ہمارے راستے پر چل پڑی ہیں۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے، جبھی تو میں پریشان ہوں، لیکن بہرحال وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں بھی معمولی شے نہیں ہوں۔ ہاں، مجھے ذرا تفصیل بتاؤ، ممکن ہے میں کوئی اندازہ لگا سکوں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، اس کھیل کو مزید دلچسپ کیوں نہ بنایا جائے۔ پھر میں نے کہا، ایک عجیب سی کہانی سنائی تھی انہوں نے۔ سفر کے دوران میری ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی تھی جس نے اپنا نام مدھومتی بتایا تھا۔ مدھومتی؟ ہاں۔ خیر، پھر کیا ہوا؟ اپنے بارے میں اس نے ایک عجیب کہانی سنائی۔ کیا؟ رنجنا نے فوری کہا، اور میں نے مدھومتی کی کہانی اسے سنا دی۔ گڈ، پھر؟ رنجنا نے سوال کیا۔ ایئرپورٹ پر لڑکی مجھ سے جدا ہو گئی۔ اب جن لوگوں نے مجھے اغوا کیا تھا وہ مجھے لے کر ایک جگہ لے گئے۔ یہاں گوتم چند نے مجھ سے ملاقات کی۔ اوہ، بہت دلچسپ۔ کیا کیا اس نے؟ پہلے تو اس نے سخت رویہ اختیار کیا، پھر ذرا مجھ سے درخواست کی کہ لڑکی کی تلاش میں مدد کرو۔ اس نے لڑکی کے بارے میں مجھے دوسری کہانی سنائی۔ وہ کیا؟ اس نے کہا، اور میں نے بعد کی داستان رنجنا کو سنا دی۔ رنجنا کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، تو گوتم چند کا حلیہ کیسا تھا؟ دراز قامت، اچھی شخصیت کا مالک تھا، سر گنجا تھا، رنگ گورا؟ ہاں۔ داہنے گال پر پدم کا نشان تھا؟
हाँ, स्वामी गौतम चंद, आप उसे जानती हैं? बेहद खतरनाक आदमी है, लेकिन क्या सरकारी आदमी नहीं है? आपको यकीन है? हाँ, लेकिन वो बहुत बड़ा गुंडा है। तुम्हारी इस तफसील से मुझे एक इत्मीनान जरूर हो गया। क्या यही कि तुम्हें अगवा करने वाली एजेंसी के आदमी नहीं थे? मगर अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं, कुछ वक्त के लिए रूपोश हो जाओ, देखूंगी कि ये किस्सा क्या है। रूपोश हो जाऊं? हाँ, लेकिन कहाँ? क्या मेरे होते हुए तुम्हें इस बात की चिंता होनी चाहिए? उसने मूड बदल कर कहा और मैं गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। तुम कुछ देर जान आराम करो, मैं आती हूँ, उसने कहा और बाहर चली गई। मैं सोफे से टिक कर बैठ गया। कुछ देर के बाद वो वापस आई और बोली, चलो। मैं उठकर उसके पीछे चल पड़ा। फिर एक शानदार कार हमें लेकर चल पड़ी। उसके शीशे तारीक थे। इस कार की मंजिल भी एक बेहद खूबसूरत इमारत थी। अपनी मिसाल आप, वसी लॉन जिसके एक तरफ हसीन पूल बना हुआ था, उसके तरफ फूल ही फूल खिले हुए थे। चारों तरफ बुलंदो बाला दरख्त झोल रहे थे। दो मुअद्दब आदमियों ने कार के दरवाजे खोले थे। रंजना ने उनमें से एक से कहा, नहीं, मैं नहीं उतरूंगी, ये मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, इनकी आसाइश तुम्हारे सुपुर्द करती हूँ, मुझे वापस जाना है। मैं नीचे उतर गया, लेकिन मैं हैरान भी हुआ था। रंजना ने रास्ते में ये नहीं बताया था कि वो वापस चली जाएगी। मैंने हैरत से उसे देखा था। वो लापरवाह नजर आ रही थी। कार रिवर्स होकर वापस चल पड़ी और मैं उन लोगों के साथ अंदरूनी इमारत की तरफ चल पड़ा। इन वाकयात के पस मंजर पर अगर गौर किया जाए तो दर हकीकत इनकी दिलचस्पी से इनकार नहीं किया जा सकता था। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।